صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اگر تم اس کلام میں جو کہ ہم نے اتارا اپنے بندے پر شک میں ہو تو پھر ایک صورت اس کلام جیسی بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور اپنے شریکوں کو بھی بلا لو، من دون اللہ جن کو تم اللہ کے سوا اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ گزشتہ پیر والے دن آیت نمبر 21 سے 24 تک بات ہوئی تھی، اور اس میں ان 4 آیات کے اندر بنیادی طور پر 3 مضامین بیان فرمائے گئے۔ آیت نمبر 21 کے اندر عقیدہ توحید، اس کی طرف دعوت، اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اس پر دلائل پیش کیے گئے اور اللہ کی وہ صفات بیان کی گئیں جو اللہ کے سوا کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس کے بعد اگلی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کو ثابت کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ثبوت میں قرآن مجید کو بطور معجزہ پیش کیا گیا کہ وہ پیغمبر مطلب اہل مکہ، تمہارے اندر ایک شخصیت موجود رہی 40 سال تک، پھر اچانک ان کی زبان سے ایسا کلام آنا شروع ہوا کہ جو ایک عقلوں کو حیران کر دینے والا کلام تھا کہ جس کی مثل لانے پر کوئی قادر بھی نہیں تھا۔ تو اب گویا کہ وہ پیغمبر ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ کلام اس کی زبان سے جاری ہونا یہ ہوئی اس چیز، یعنی ان کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ عام آدمی ایسی گفتگو کر ہی نہیں سکتا۔ تو لا محالہ یہ گفتگو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے جو آپ کی زبان مبارک سے ادا ہو رہی ہے۔ تو گویا قرآن مجید کا اعجاز یا قرآن مجید کا معجزہ ہونا، اس کو بطور دلیل نبوت کے پیش کیا گیا۔ اب قرآن معجزہ کیسے ہے یا اعجاز قرآنی، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ علماء نے اس پر بہت کچھ لکھا، بہت تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر بحث کی ہے کہ قرآن معجزہ کیسے ہے۔ چند وجوہات آج ہم درس کے اندر اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں قرآن کو چونکہ اس آیت میں معجزہ کہا گیا، اور اس جیسی کتاب اور اس جیسا کلام کوئی لا بھی نہیں سکتا، تو اس میں پہلی وجہ اس قرآن کے اعجاز کی یا اس کے معجزہ ہونے کی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ نے تمام کے تمام علوم جمع فرما دیے، تمام علوم کی یہ کتاب جامع ہے۔ اب یہ کتاب کس جگہ پہ اتری، کس ماحول میں اتری اور کس پر اتری، جب ان چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ واقعی یہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا اگر آپ نزول کا مقام دیکھیں تو وہ مکہ ہے، یعنی آپ عرب کو کہہ لیں، اور عرب جو ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتاب مقدس کو نازل فرمایا تھا، تو اس کی جغرافیائی کیفیت اور تاریخی جو حالت ہے وہ معلوم کرنے سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ تو محض ایک ریگستان ہے، ایک ایسا خطہ ہے کہ جہاں پر کوئی بھی قابل ذکر چیز موجود نہیں ہے، یعنی کوئی بھی غیر قوم اس پر حملہ آور نہیں ہوئی۔ تاریخ اس کی گواہ ہے، کیونکہ فاتحین جب کسی خطے کا انتخاب کرتے ہیں تو کسی وجہ سے کرتے ہیں، اور مکہ یا عرب ایسی سرزمین یا ایسا خطہ تھا کہ جہاں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جو فاتحین کے لیے کشش کا باعث بنتی، نہ وہاں کی آب و ہوا ایسی تھی، نہ وہاں پر اناج اور غلے اگتے تھے، چٹیل پہاڑ اور بالکل بنجر زمینیں، یعنی کوئی بھی وہاں پر آپ سمجھ لیں کہ ایسی چیز موجود نہیں ہے، نہ وہاں کے راستے اتنے ہموار تھے کہ آدمی آسانی اور سہولت کے ساتھ وہاں پر جا سکے۔ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عرب کو وجود دیا، ان کی زندگی کے آثار پیدا فرمائے، تو ان میں بظاہر دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی۔ یعنی ایک مثال دیتا ہوں، اب مری کا ہمارے قریب شہر ہے، اب وہ بڑا خوبصورت ہے، وہاں کے حوالے سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، یا ہمارا سوات اور کالام کے علاقے ہیں یا کاغان اور ناران کے علاقے ہیں،
اگر وہاں مثال قرآن اترا تو بھائی خوبصورت علاقہ ہے نا، وہاں پہ آبشاریں ہیں، وہاں پر خوبصورت پہاڑ ہیں، وہاں پر کیسی آب و ہوا، گرمی میں بھی جائیں تو ٹھنڈ لگتی ہے وہاں پہ. تو یعنی بہت ساری وجوہات ایسی جمع ہو سکتی ہیں کہ جس سے قرآن کا اعجاز تھوڑا چھپ سکتا ہے. یعنی اس کی جو حیثیت اور حقیقت ہے وہ پوری طرح واضح نہ ہو سکتی. آب و ہوا کے ضمن میں، خوبصورت پہاڑوں کے ضمن میں، آبشاروں کے حوالے سے تو بہت ساری وجوہات وہاں پہ آ جاتی. لیکن مکہ میں ایسی کوئی بھی صورت موجود نہیں تھی. گویا قرآن اپنی ذات کے اعتبار سے بہت بڑا معجزہ بن کے آیا. ایک چیز عرب کے اندر تھی، ان کی زبان کی فصاحت و بلاغت. یعنی وہ پیدائشی قادر الکلام ہوتے تھے، اور ان کے بچے ایسے اشعار پڑھتے تھے کہ سننے والوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی تھی. یعنی فصاحت اور بلاغت میں صحبان وائل ایک بہت بڑا شاعر تھا، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس نے ایک جملہ جو زندگی میں بولا، دوبارہ کبھی جملہ وہ نہیں بولا. جب بھی بولا تو نیا جملہ اس نے تخلیق کیا. یعنی اتنی ان کے اندر مہارت ہے. مثال کے طور پر مجھے پانی لا کر دو، ایک بار بول دیا، اب پوری زندگی اس نے جملہ استعمال نہیں کیا. پانی کی طلب ہوئی تو ہر دفعہ ایک نیا جملہ، ایک نیا کلام اس نے پیش کیا کہ لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. یعنی ایسے فصاحت اور بلاغت کے بڑے بڑے پہاڑ وہاں پر موجود تھے. اور ویسے بھی یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ معجزہ اللہ جو کسی بھی پیغمبر کو عطا کرتا ہے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے عطا کرتا ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے، اب اس دور میں طب اس کا بہت بڑا چرچا تھا، بڑا شہرہ تھا. تو وہاں پر اللہ نے جو معجزے دیا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ کوڑ کے مرض کا مریض آپ ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، پیدائشی اندھا آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے وہ دیکھنے لگ جاتا، مردے کو حکم دیتے وہ اٹھ کر زندہ ہو جاتا. تو گویا کہ یہ طب اپنے عروج پر تھی. لیکن جو چیز عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہی ہے اس کے سامنے دنیا کے سارے طبیب عاجز آ چکے تھے. تو یہ ایسے ہی یہاں پر معاملہ ہے کہ عرب کے اندر فصاحت و بلاغت کے پہاڑ تھے، لیکن قرآن جب آیا تو سارے اس کے سامنے بالکل عاجز اور بے بس ہو گئے. تو اب بظاہر عرب کی دھرتی، اس میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں جو کسی بھی اعتبار سے وجہ ترجیح ہوتی. گویا قرآن نے اپنے آپ کو خود منوایا وہاں پر جا کر، کوئی سہارا نہیں لیا بلکہ اپنی ذات کے اعتبار سے. یہ تو بات تھی اس جگہ کی جہاں نازل ہوا، جس ہستی پہ نازل ہوا. ان کی سیرت آپ کے سامنے چل رہی ہے کہ بچپن میں یتیم، 6 ماہ کی عمر میں والدہ بھی دنیا سے چلی گئی، 8 سال عمر دادا بھی دنیا سے چلے گئے. غربت، فقر، اسرت کا یہ عالم ہے کہ کتب سیرت میں لکھا ہے کئی مرتبہ بکریاں چرانے جاتے، جب واپس لوٹتے اللہ کے نبی تو آپ کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے، کپڑے آپ کے میلے کچیلے ہوتے تھے. غربت تھی، فقر تھی. یعنی وہ اس حالات میں چل رہے ہیں. پھر عرب کی دھرتی میں سیکھنے سکھانے، تعلیم و تعلم کا کوئی بھی کسی قسم کا انتظام موجود نہیں تھا، کوئی استاد موجود نہیں تھا، کوئی صاحب علم موجود نہیں تھا جس کے پاس جا کر کوئی سیکھا جا سکتا. حالانکہ اس کے مقابلے میں جب عرب کے شعراء بیٹھتے، اپنی مجالس میں بڑے بڑے کلام کرتے، تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے کبھی اشعار نہیں پڑھے، کبھی قصیدے نہیں پڑھے، کبھی آپ اس طرف بھی نہیں گئے. یعنی 40 سال بالکل خاموش. کوئی بھی ایسی نہ آپ نے کسی اور شہر یا ملک کا سفر کیا کہ جس سے لوگوں کے ذہن میں آتا کہ وہاں سے علم حاصل کر کے آئے ہیں. یعنی بظاہر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے علمی بنیادوں پر کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی. لیکن جب عمر مبارک 40 سال ہوتی ہے تو یک ایسا کلام آپ نے کرنا شروع کر دیا کہ عرب کے سارے بڑے بڑے فصحاء اس کے سامنے عاجز آ گئے. تو یہ بھی گویا قرآن کا ایک اعجاز تھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال ہمارے اندر رہے. ان کا اٹھنا بیٹھنا ہمارے سامنے، کبھی انہوں نے شعر نہیں پڑھا، کبھی کوئی قصیدہ نہیں پڑھا، اس طرف ان کی رغبت نہیں تھی. لیکن جب کلام آیا تو ایسا آیا کہ 7 قصیدے، یعنی عرب کے ہاں مقابلے لگتے تھے، باقاعدہ شعراء کے مقابلے منعقد ہوتے، اور جو جیت جاتا اس کا قصیدہ بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیا جاتا بطور چیلنج کے کہ اس کے مقابلے میں قصیدہ لاؤ تو ہم اس کو اتاریں گے. نہیں، یہ لگا رہے گا. 7 قصیدے وہاں پر لگ چکے تھے، اور 7 کے 7 قصیدے آج محفوظ ہیں. السبع المعلقات نامی ایک کتاب ہے، درس نظامی میں اکثر جگہ پڑھائی جاتی ہے عربی ادب کے عنوان پر. السبع المعلقات، 7 قصیدے. اور انسان پڑھے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے کتنے اشعار وہ عربی کے پڑھ دیا کرتے تھے. لیکن جب قرآن آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے سورہ کوثر کی 3 آیات جب لکھ کر وہاں پر لٹکائی گئیں تو اگلے دن وہ سارے قصیدے اتر گئے. ایک سورہ کوثر وہاں پر لٹکی ہوئی، اور آگے کسی بڑے شاعر نے اس کے اندر ایک جملہ لکھ دیا کہ ان اعطیناک الکوثر
فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس نے آگے کیا لکھا؟ ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کا کیا تھا؟ اعجاز۔ تو جب قرآن خود معجزہ تھا جس پیغمبر کی زبان سے ادا ہوا، تو گویا کہ وہ بھی ایک بہت بڑے معجزے کی صورت اختیار کر گئے کہ نہ کسی سے علم حاصل کیا، نہ علم حاصل کرنے گئے، نہ کسی کے سامنے بیٹھے، نہ مکہ میں کوئی ایسا انتظام، تو پھر یہ کلام آپ کیسے فرما رہے ہیں؟ گویا کہ یہ بھی قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل۔ اگلی وجہ کہ بڑے بڑے کفار جو تھے انہوں نے اس کے کلام الہی ہونے کو مان لیا اور اس کے سامنے وہ عاجز آ گئے۔ تفصیل تو بہت ہے، بڑے بڑے شعراء کے نام ہیں، لیکن ایک واقعہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو جہل الاخنس بن شریک، یعنی ابو جہل اخنس بن شریک بڑے سخت دشمن تھے اسلام کے، اور اسلام لانے سے پہلے ابو سفیان بھی اسلام کے مخالف تھے۔ تو یہ ایک رات نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، تینوں چھپ کے سنتے رہے۔ جب تلاوت مکمل ہو گئی، واپس جب چھپ چھپ کے جا رہے تھے، کرنی اللہ کی یہ کہ ایک جگہ پر جا کے تینوں جمع ہو گئے، بھائی تم کدھر، اور تم کدھر، تم کدھر؟ تو جھوٹ تو بولتے نہیں تھے، کہا جی کہ قرآن سن کے آ رہے ہیں۔ کہا او اللہ کے بندو، دن کو لوگوں کو منع کرتے ہو اور شام کو ہم خود سن رہے ہیں۔ تینوں نے کام، تینوں یہ سن کے آ رہے۔ کہا کل نہیں آنا، بس خیال کرنا ہے۔ اگلی رات قرآن کا اعجاز تھا، پھر بے چین ہوئے، پھر چھپ چھپا کے تینوں اپنے طور پر یوں آئے کہ کسی اور کو پتہ ہی نہیں چلے گا، لیکن جب سن کر واپس جا رہے تھے پھر ملاقات ہو گئی۔ یا کل ہم نے معاہدہ بھی کیا تھا، ہم نے طے بھی کیا تھا نہیں آنا، پھر کیوں آئے ہو؟ بس اب کے بعد نہیں آئیں گے۔ اگلے دن پھر تینوں نکل آئے وہاں اور پھر ملاقات ہو گئی، تو پھر وہاں پر باقاعدہ عہد و میثاق کیا کہ آج کے بعد ہم کبھی بھی قرآن سننے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اگر اہل مکہ کو پتہ چل گیا کہ ہم رات کو چھپ چھپ کے قرآن سنتے ہیں، وہ سارے تو مسلمان ہو جائیں گے، لہذا آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی۔ اگلے دن اخنس بن شریک ایک لاٹھی لے کر نکلا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا، دستک دے کر بلا کر پوچھا بتاؤ جو 3 رات تم نے سنا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ابو سفیان نے کہا کہ واقعی کلام میں برحق ہے۔ ابو جہل کے پاس چلا گیا، ہاں بھائی تم کیا کہتے ہو، سچ بتانا، جھوٹ نہیں کہنا۔ ابو جہل نے پوری تمہید باندھ دی کہ دیکھو عبد مناف جو ہیں ان کی اور ہم سے آپس میں کلیش چلتا رہتا ہے، اور ہر معاملے میں ہم ان کے برابر ہیں، حتیٰ کہ اب انہی میں سے ایک فرد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور یہ ایسا وصف ہے، یعنی پانی کی باری آئی تو ہم نے بھی ان کے ساتھ برابری کی، خدمت حاجیوں کی ہم نے ان کے ساتھ برابری کی، انہیں کھلانا، ان کے حج کا معاملات کا انتظام کرنا ہم نے برابری کی، ہر معاملے میں ہم ان کے شانہ بشانہ رہے، ان کے برابر چلتے رہے۔ نبوت کا معاملہ ایسا ہے کہ بنی عبد مناف کے اندر ایک نبوت کا داعی تو ہے، ہم وہ داعی کہاں سے لائیں؟ ہم تو نہیں لا سکتے، لہٰذا اگر نبوت کے ہم قائل ہوتے ہیں پھر ان کو بڑا ماننا پڑے گا، لہٰذا ہم نہیں مانتے۔ گویا اتنی بات تسلیم کر گئے کہ واقعی قرآن ہے تو برحق، لیکن معاملہ اپنی سرداری کا ہے۔ تو ان بڑے بڑے کفار کا بھی اس کے سامنے عاجز آ جانا، یہ بھی گویا کہ قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر غیب کی اور آئندہ پیش آنے والے واقعات کی خبریں ہیں کہ جو خبریں من و عن بعد میں پوری ہوتی ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعی کلام اس ذات کا ہے کہ جس کی کائنات کی ہر چیز پر نگاہ ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال روم اور فارس کی جنگ کا معاملہ، سورہ روم میں رمضان میں تفصیل گزری تھی کہ روم اور فارس کی اکثر ان کی جنگ لگی رہتی تھی، کبھی روم غالب کبھی فارس غالب۔ ایک موقع پر اہل فارس غالب آئے اور رومی مغلوب ہو گئے، لیکن قرآن نے پیشنگوئی کی کہ 10 سال کے اندر روم والے پھر غالب آ جائیں گے۔ جس حالات میں یہ پیشنگوئی آئی کوئی اسباب ایسے موجود نہیں تھے کہ روم والے دوبارہ غالب آئیں گے، لیکن 10 سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے روم والے پھر اہل فارس پر غالب آ گئے۔ تو اس طرح کی پیشنگوئیاں جو قرآن نے دی جو آگے بالکل پوری ہوتی ہیں، تو یہ بھی اس بات کی دلیل بنی کہ یہ قرآن واقعی ایک معجزہ ہے اور آنے والے حالات کی ٹھیک ٹھاک خبریں دیتا ہے۔ اسی طرح اس قرآن میں پچھلی امتوں اور ان کی شریعت اور تاریخی حالات کا ایسا صاف تذکرہ ہے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء یہود و نصارہ جو کہ پچھلی کتابوں کے بڑے ماہر تھے، ان کے پاس بھی اتنی ان کی معلومات نہیں تھی جتنی معلومات قرآن نے ان کو فراہم کر دی کہ جس کو سن کر وہ بھی حیران۔ سورہ یوسف پوری اتری، ذوالقرنین کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ، کہ ان کے بارے میں جب انہوں نے سوالات کیے، خود انہیں اتنا علم نہیں تھا جتنا قرآن نے اس مسئلے کو بالکل کھول کے سامنے رکھ دیا۔ تو یہ بھی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل اور قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ بن کر سامنے آیا۔ اسی طرح لوگوں کے دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کی اطلاع بھی دی گئی۔
اور بعد میں لوگوں نے اقرار کیا کہ جس چیز کی اطلاع ہمارے دل کے راز جو ہمارے دل میں تھے اللہ کے نبی نے بذریعہ وحی معلوم ہونے پر دیے ہیں، واقعی وہ بات ایسے ہی تھی، اور یہ وہ بات تھی جو ہمارے دل میں تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن جو ہے وہ ایسی ذات کا کلام ہے جو دلوں کے راز بھی جان لیتا ہے، جو دلوں کے بھید تک معلوم کر لیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر رکھی کہ بڑے بڑے کافر پتھر دل قسم کے لوگ جب قرآن کی آیات کے سامنے آئی تو بالکل موم ہو گئے، جس کی مثالیں تو بہت ساری ہیں۔ البتہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایک عظیم جرنیل جو اللہ نے اسلام کو دیا، تو اس کی بھی وجہ قرآن کی آیات بنی، خود قرآن بنا کہ قرآن عمر بن خطاب کو دشمنی سے دوستی کی طرف لے کر آیا، کہ جو نکلے کسی اور ارادے سے تھے، قرآن نے ان کا ارادہ بدل دیا اور ساری زندگی ایمان اور اسلام اور قرآن کے خادم بن کے زندگی بسر کرتے رہے۔ اسی طرح اس کا ایک اور معجزہ کہ اس کو بار بار پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی کتاب آپ لے لیں، ایک بار پڑھیں، دو بار پڑھیں، بہت ہوا 3 بار پڑھیں، بالآخر آپ بس کر جائیں گے، بس اکتا گئے، تنگ آ گئے۔ قرآن کیسی کتاب ہے کہ لوگ ہفتے ہفتے میں قرآن ختم کر رہے ہیں، مہینوں میں ختم ہو رہے ہیں، سالوں میں ختم ہو رہے ہیں، بار بار ختم ہو رہے ہیں، پڑھی جا رہی ہے۔ حالانکہ کوئی بھی ایسی کتاب یا کوئی بھی انسانی کلام ایسا نہیں ہے کہ جس کو اتنی رغبت سے پڑھا جائے، سنا جائے۔ تو یہ بھی گویا کہ اس قرآن کے ایک معجزہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اس میں اکتاہٹ کی کوئی بھی بات اور تھکاوٹ کی کیفیت نہیں ہے، بلکہ جتنا پڑھتے چلے جاتے ہیں اتنا رغبت اور شوق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور ایسی ایک اور اس کی سب سے بڑی وجہ کہ اس کے اندر جو علوم و معارف بیان کیے گئے، علوم اور معارف، خاص طور پہ آج سائنس جن چیزوں تک پہنچ رہی ہے، اور آج سائنس جو بھی انکشافات کر رہی ہے اور جو اپنے گمان میں دنیا کو تسخیر کرنے کی باتیں کر رہی ہے کہ ہم تو چاند تک پہنچ گئے، ہم نے مریخ پہ اپنی فوجیں اتار دی، ہم نے تو یہ کر دی، ہم نے وہ کر دیا، وہ ترقی کرتے کرتے اپنے تجربات کی روشنی میں بالکل جب ساری محنت کر کے انتہا میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر رب کا قرآن پہلے سے موجود ہوتا ہے کہ تم آج خبر دے رہے ہو، اللہ کے قرآن نے یہ خبر 1400 سال پہلے ہی دے دی۔ اگر یہ مستقل ایک موضوع ہے قرآن اور سائنس، کہ آج سائنس جتنی بھی ایجادات کر چکی ہے اور جتنے بھی سائنس آج نظریات پیش کرتی ہے اور جتنے بھی اصول اور دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے یہ کیا، سائنس نے یہ کیا، سائنس نے، ہر ایک دعوے کے پیچھے رب کا قرآن موجود ہے۔ سائنس آج پہنچی، 1400 برس پہلے اللہ نے عرب کے اندر مکہ میں اس قرآن کو اتارا، اور ایک ایسی شخصیت کہ جو کسی کا شاگرد نہیں، کسی سے علم حاصل نہیں کیا، وہ خبریں دے رہا ہے کہ جن کی آج 1400 سال کے بعد سائنس تصدیق کر رہی ہے۔ کتنے ڈاکٹر ہیں بڑے بڑے کہ جو ان تحقیقات کے بعد جب ان کے سامنے قرآن کے فلسفے آئے تو وہ اپنا آپ ان کے سامنے عاجز کر بیٹھے کہ آج ہم پڑھ لکھ کر اور سائنس میں ترقی کر کے جس مقام پر پہنچے، مکے کے ایک باسی کہ جو عالم بھی نہیں تھے وہ تو 1400 سال پہلے اس کے بارے میں خبر دے کے جا چکے ہیں، لہٰذا ان کی خبر سچی ہے اور ان کو نبی مان لینا چاہیے۔ اس دور میں آج تو سائنس جو بھی ترقیاں کرتی ہے نا، وہ ٹیکنالوجی جو بھی کر رہی ہے وہ اسباب کے ساتھ کر رہی ہے، ذرائع کے ذریعے کر رہی ہے، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر کے دنیاوی ظاہری اسباب کوئی نہیں۔ کوئی آپ نے الٹرا ساؤنڈ نہیں کیا، قرآن نے خبر دی خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما۔ اب یہ تدریجاً اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیسے نطفے کو ایک جیتا جاگتا انسان بنایا، کتنے مراحل سے گزارا، ہر مرحلے میں کتنا ٹائم لگا۔ سائنس آج بتاتی ہے، 1400 سال پہلے اللہ کے محبوب پیغمبر قرآن کی آیات کے ذریعے بتا کے جا چکے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو بہرکیف قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، معجزہ ہے، آج تک کوئی اس کی مثل نہیں لا سکا۔ اگر آج تک نہیں لا سکا تو اب قیامت تک کون لا سکے گا؟ اور ایک سب سے بڑی دلیل اس کے معجزے کی وہ یہ ہے کہ یہ جیسے اللہ نے اتارا لوح محفوظ سے آج تک ویسا ہی محفوظ ہے، کوئی اس میں زبر زیر پیش کی بھی تبدیلی نہیں کر سکا۔ 2 معجزات اللہ کے محبوب پیغمبر کے ایسے لکھے ہیں، معجزات تو بہت سارے ہیں آج بھی ہم جن کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ایک تو قرآن ہے، بہت بڑا معجزہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا، اور دوسرا معجزہ وہ حج کے موقع پر جب 3 جمرات کی رمی کی جاتی ہے۔ اب اس میں ضابطہ کیا ہے کہ وہاں پر 7 کنکریاں آپ نے مارنی ہیں،
ایک حاجی کتنی مرتبہ کنکریاں مارے گا؟ جو کنکر مارا جا چکا دوبارہ اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، ہر مرتبہ نیا کنکر آپ نے لانا ہے۔ اب اس سال اگر مثال 20-30 لاکھ حاجی جائیں گے، 30 لاکھ بھی کر لیں تو اس کو آپ ضرب دینا پتھروں کے ساتھ تو بات کہاں پہنچتی ہے؟ اور یہ پتھر 1400 سال سے وہاں پر پھینکے جا رہے ہیں، 1400 سال سے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً حدیث ہے، انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ کتنے لوگ ہیں جو آتے ہیں اور یہاں پر کنکریاں پھینکتے ہیں، اٹھانے کا اب شاید کوئی انتظام ہے وہاں پہ، اس وقت تو انتظام بھی نہیں تھا، ہم نے کبھی نہیں دیکھا یا رسول اللہ کہ کنکریاں کسی نے اٹھائی ہوں، تو یہاں پر تو پہاڑ لگ جانا چاہیے کنکریوں کا، یہ کہاں چلی جاتی ہیں؟ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ فرشتے مامور ہیں کہ جن کا حج قبول ہوتا ہے ان کی کنکری وہ اٹھا لیتے ہیں خود ہی، جو تھوڑی سی جو رہ جاتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں بد نصیب جن کا حج قبول نہیں ہوتا۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیں، ہر مرتبہ نیا پتھر آپ نے لینا ہے اور وہاں پر 3 جمرے ہیں، ان کو اپنے کنکریاں مارنی ہے، لاکھ بندہ اگر ایک ایک کنکری مارے 30 لاکھ بندہ 30 لاکھ کنکر بنتے ہیں، اگر وہ 7 سے ضرب دیں تو کہاں تک بات چلی جائے گی، کروڑوں میں بات جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہاں دیکھیں کوئی آپ کو رش نہیں نظر آئے گا پتھروں کا، نہ بڑے بڑے پہاڑ نظر آئیں گے۔ تو ایک وہ معجزہ جس کا آج ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور یہ قرآن کا معجزہ، یہ ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا تعلق ان سے جڑے، ایک تو قرآن سے، دوسرا اللہ کے محبوب پیغمبر سے، کہ انہی کے ذریعے ہمیں یہ قرآن ملا ہے۔ تو آج امت اس سے دور ہے جس کی وجہ سے وہ مجبور ہے، جب تک امت اس کے قریب نہیں آتی اس وقت تک اس کو عظمت نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ یہ بھی معجزہ ہے کہ جو قرآن سے جڑتا ہے پھر قرآن کبھی اس کو نیچے نہیں ہونے دیتا۔ انتم الاعلون، تم ہمیشہ اوپر رہو گے، تم غالب رہو گے، اللہ تمہیں سب سے اونچا رکھے گا۔ شرط کیا بتائی؟ ان کنتم مؤمنین، ایمان شرط ہے، ایمان ہوگا اللہ تمہیں عروج عطا فرمائے گا۔ پھر ایمان کہاں سے ملے گا؟ اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب اس قرآن کی آیات کی تلاوت کی جائے گی، زادتہم ایمانا، تو پھر کیا ہوگا؟ ایمان بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو گویا عروج کے لیے ایمان چاہیے، ایمان کے لیے تلاوت قرآن چاہیے۔ امت اس رخ پر جب آئے گی تو پھر انشاءاللہ تبدیلیاں بھی آئیں گی، ہر طرف امن بھی ہوگا، استحکام بھی ہوگا، وگرنہ آج ہم نے غیروں کے طریقے بھی اپنائے، خواہ وہ سیاسی ہوں، خواہ وہ معاشی ہوں، خواہ وہ معاشرتی ہوں، ہمیں کبھی سکون نہیں ملا، ہمیں راحت نہ مل سکی، پریشانی میں اضافہ۔ آج لوگ پریشان ہیں، کتنے لوگوں سے دن کو ملاقات ہوتی ہے کہ حضرت صاحب کام بڑھتا چلا جا رہا ہے، مہنگائی اور آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہم نے کہا اگر آج امت نے اجتماعی طور پہ توبہ نہ کی تو تم یہ ابھی دعا کرو، اللہ سے شکر کرو کہ چیزیں مل تو رہی ہیں، وگرنہ حالات ایسے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں ملنا بند ہو جائیں گی۔ اب جہاں پانی چولستان پچھلے عرصے میں آپ نے دیکھا، اللہ دکھاتا ہے کہ جو حالات چولستان والوں کے ہوئے، اللہ کے وہ دشمن نہیں تھے، یا ہم اللہ کے دوست نہیں ہیں، یا ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے اللہ سے، لیکن ہوتا کیا ہے جب پورے وجود میں خون فاسد ہو جائے تو پھوڑا کسی ایک جگہ نکلتا ہے، لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ وجود میں فساد پھیل چکا ہے۔ ایسے ہی آج امت مسلمہ کے اندر بھی کیا ہے؟ فساد پھیل چکا ہے۔ وہ پھوڑا کبھی چولستان میں نکلا پیاس کی صورت میں، کبھی عراق میں قتل عام کی صورت میں، کبھی شام میں قتل عام کی صورت میں، کشمیر میں۔ اب یہ کہ یہ پھوڑے ہیں جو امت مسلمہ کے وجود پر کہاں کہاں نکل رہے ہیں۔ جب تک امت توبہ نہیں کرے گی اور اس فساد کا علاج نہیں کرے گی، یہ پھوڑے بنتے رہیں گے اور حالات خراب ہوتے رہیں گے، اور ظاہر ڈاکٹر پھر کیا کرتا ہے؟ اس باقی جسم کو بچانے کے لیے پھوڑے کو وہ کاٹ دیتا ہے، اس پر نشتر چلا کر اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرتا ہے کہ باقی وجود کی بقا اسی کے اندر ہے کہ اس پھوڑے کو ختم کر دیا جائے۔ پھر کبھی کہاں سے مسلمان ختم ہو رہے ہیں، کبھی کہاں سے کبھی کہاں سے۔ تو لہٰذا آج اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور اس مقام پہ آ جائیں جو مقام اللہ نے اہل ایمان کے لیے رکھا ہے۔ اس وقت ہم جس مقام پر ہیں، اب دیکھیں پیٹرول کے حالات آپ کے سامنے، بھائی IMF سے مذاکرات ہو رہے ہیں، ان سے منت سماجت کی جا رہی ہے، لیکن وہ ماننے پر تیار نہیں ہے۔ IMF والے کوئی اللہ کے ولی ہیں، کوئی پیغمبر ہیں، بھائی وہ تو کافر ہیں، آپ کی وجہ سے انہیں دیا جا رہا ہے۔ ہماری وجہ سے آج کفر والوں کو اللہ دے رہا ہے کہ ایک بھی کلمہ پڑھنے والا جب تک ہے اللہ اس نظام کو چلائے گا، پھر ایک بھی نہ رہا اللہ اس نظام کی بساط کو لپیٹ دے گا۔ لیکن ہم کس حد تک ذلت اور اس کا شکار ہو چکے ہیں کہ منت سماجت کرنے کے باوجود بھی ہمارے لیے حالات نہ بنے، اور پھر ہمیں مجبوراً کیا ہوا جی پیٹرول مہنگا کرنا ہے، کیوں؟ بھائی IMF کی شرط ہے۔ تو پھر اللہ ایسے ہی ذلیل کرتا ہے۔ تو ذلت اور خواری کیوں آتی ہے؟ جب ہم اسباب عروج کو چھوڑ دیتے ہیں،
اور اسباب عروج و رب کا قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جب تک اس کے ساتھ نہیں جڑیں گے عروج نہیں ملے گا۔ اللہ ہمیں یہ فکر نصیب فرمائے اور اس دعوت کا اللہ ہمیں داعی بنائے کہ اب ہر ایک سمجھ لے کہ میں ذمہ دار ہوں، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان بدعمالیوں کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کوئی آفت آ گئی نا تو پھر کیا ہوگا؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً کہ ڈرو اس عذاب سے جو تم میں سے خاص لوگوں پر نہیں آئے گا۔ کیا مانا؟ جب وہ آئے گا پھر سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، پھر وہ دیکھے گا نہیں کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے، چل ٹھیک ہے اس کو سائڈ پہ کر لو، اچھا وہ حاجی صاحب ہے ان کو سائڈ پہ نہیں، جب آئے گا پھر سارے ہی رگڑے جائیں گے۔ تو میری بقا بھی اسی میں ہے کہ میں نیک بن جاؤں، اور میرا باقی رہنا اس وجہ سے بھی ہوگا کہ آپ بھی نیک بن جائیں۔ نہیں تو اگر حالات اب مہنگائی کا طوفان ہے، اب نمازی پریشان ہے کہ نہیں؟ سارے گناہگار تو نہیں ہیں نا، اللہ کے نیک لوگ بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، لیکن کیا وہ بچ گئے ان چیزوں سے؟ کوئی نمازی جائے دکان پر، اسے پیٹرول 50 روپے کا دے دیں گے، بھائی یہ نمازی ہے 5 وقت کا، اس کو 50 روپے کا پیٹرول دے دو؟ نہیں، گناہگار بھی 180 کا ڈلوائے گا، نمازی بھی 180 کا ڈلوائے گا۔ کیوں؟ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، تم میں سے خاص لوگوں پہ پکڑ نہیں آتی، جب آتی ہے پھر سب پہ آتی ہے۔ ہاں وہ ایک اصول تو وہ ہے، ایک قرآنی اصول یہ بھی ہے، وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہاں ہم نجات دے دیتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، یعنی دائی بن جائیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا شروع کر دیں، تو پھر آپ امید رکھیں انشاءاللہ اگر اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی تو اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ تو اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔